کیا آپ نے کبھی ایک ایسے سلطان کے بارے میں سنا ہے جو ایک طرف آدھے ایشیا کا حکمران تھا اور دوسری طرف خود اپنے ہی اتحادی قبائل کے ہاتھوں قید ہو گیا؟ وہ شخص جو علم، عدل اور سلطنت کا محافظ تھا، مگر ایک جنگ نے اس کی عظمت کو زوال میں بدل دیا۔ وہ بادشاہ جس کے دربار میں شاعر، سائنسدان اور مشیر بیٹھتے تھے، مگر آخری ایام میں وہ تنہا، خاموش اور وقت کی خاک میں دب گیا۔ یہ کہانی ہے سلطان احمد سنجار کی، ایک ایسا نام جسے وقت نے دبانے کی کوشش کی مگر تاریخ نے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ احمد سنجار 1085 میں عظیم سلجوقی بادشاہ ملک شاہ اول کے گھر پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی اس پر ایک سنجیدہ اور وقار بھری شخصیت کے اثرات نمایاں تھے۔ اس نے تعلیم بغداد اور نیشاپور جیسے مراکز سے حاصل کی، جہاں اس نے قرآن، فقہ، جنگی علوم اور حکمرانی کے اصول سیکھے۔ سنجار کا دل علم، عقل اور نظم و ضبط سے لبریز تھا۔ وہ صرف شہزادہ نہیں تھا، وہ ایک فکری رہنما بننے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی تربیت سیاسی بصیرت اور فوجی مہارت دونوں پہلوؤں پر مرکوز تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے والد ملک شاہ نے اسے صرف ایک شہزادہ نہیں رکھا، بلکہ اسے کم عمری میں ہی خراسان جیسے حساس اور اہم صوبے کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہی خراسان بعد میں سنجار کی حکمرانی کا مرکز اور اس کی پہچان بننے والا تھا۔ احمد سنجار کی قابلیت اور حکمت عملی نے اسے عام شہزادوں سے منفرد کر دیا تھا۔ جب ملک شاہ اول کا انتقال ہوا تو سلجوقی سلطنت شدید داخلی اختلافات کا شکار ہو گئی۔ تخت کے دعوے دار مختلف شہزادے، وزراء اور گورنر بن گئے تھے۔ ایسے حالات میں سنجار نے خراسان میں اپنی طاقت کو منظم کیا۔ عوام، علماء اور فوج سب کو اپنی سادگی اور انصاف سے قائل کیا۔ اس نے نہایت دانشمندی سے سیاسی اتحادی بنائے، قبائلی جھگڑوں کو دبایا اور چند ہی برسوں میں وہ خراسان میں ناقابل شکست حکمران بن گیا۔ بالآخر 1118 میں سلطنت کے مختلف علاقوں کے حکمرانوں اور وزیروں نے سنجار کو سلجوقی سلطنت کا عظیم الشان سلطان تسلیم کر لیا۔ اب وہ صرف خراسان کا گورنر نہیں رہا، وہ پورے مشرقی اسلامی خطے کا امیر المومنین جیسا مقام حاصل کر چکا تھا۔ اس کی سلطنت میں ایران، افغانستان، ترکمانستان اور وسطی ایشیا کے اہم علاقے شامل تھے، مگر اس کامیابی کا مطلب تھا مزید چیلنجز، مزید دشمن اور مزید ذمہ داریاں۔ احمد سنجار نے جب مکمل اقتدار سنبھالا تو اس نے مرو کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ علم و تہذیب کا خواب تھا۔ مرو کو اس نے مدارس، کتب خانوں اور علمی نشستوں کا مرکز بنا دیا۔ اسلامی دنیا کے عظیم مفکر، مفسر اور طبیب یہاں جمع ہونے لگے۔ مورخین کے مطابق سنجار نے کئی مدارس نظامیہ کو از سر نو تعمیر کروایا، جہاں صرف دینی ہی نہیں، طبیعیات، ریاضی، منطق اور فلسفہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ اس کے دربار میں عمر خیام جیسے ماہر فلکیات و شاعر کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علم کو طاقت کا اصل ذریعہ سمجھتا تھا۔ احمد سنجار نے نہ صرف علمی بلکہ عدالتی نظام کو بھی مضبوط کیا۔ قاضیوں کو بااختیار بنایا، بیجا ٹیکس ختم کیے اور ذمہ داروں کو تحفظ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ مرو صرف دارالحکومت نہیں، ایک ماڈل اسلامی ریاست بن گیا، جہاں امن، علم اور عدل ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ احمد سنجار نہ صرف ایک علم دوست حکمران تھا بلکہ ایک بے مثال سپہ سالار بھی تھا۔ اس کی سلطنت کے گرد کئی خطرناک طاقتیں موجود تھیں اور اس نے ہر محاذ پر قیادت کا حق ادا کیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزنویوں کی۔ ان کے ساتھ کئی سرحدی جھڑپیں ہوئی۔ سنجار نے انہیں شکست دے کر خراسان میں مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ اس کے بعد آئے غوری، وہی غوری جن کے جانشین آگے جا کر ہند میں غلام سلطنت کے بانی بنے۔ سنجار نے غوری حملوں کو نہ صرف روکا بلکہ انہیں پابند کیا کہ وہ خراج دیں اور خراسان میں مداخلت نہ کریں۔ مگر سب سے بڑی اور فیصلہ کن جنگ آئی 1141 میں، جس تاریخ میں کہتے ہیں جنگ کتوان۔ دشمن تھا کارا خطائی، ایک چینی نسل بدھ مت کے پیروکار، جنہوں نے وسطی ایشیا میں مسلم حکومتوں پر یلغار کر دی تھی۔ احمد سنجار نے مسلمانوں کا بڑا لشکر جمع کیا، مگر کارا خطائیوں کی تعداد اور گھڑ سوار قوت بے حد زیادہ تھی۔ جنگ ہوئی، میدان تھرایا، نیزے چمکے اور آخرکار مسلمانوں کو زبردست شکست ہوئی۔ ہزاروں سپاہی امراء گرفتار اور سنجار خود بڑی مشکل سے مرو واپس لوٹا۔ یہ جنگ صرف ایک شکست نہیں تھی، یہ سلجوقی سلطنت کی عسکری برتری کا اختتام تھا۔ اس کے بعد دشمنوں نے حوصلہ پکڑا اور اندرونی سازشیں بھی تیز ہو گئی۔ 1141 کی شکست نے نہ صرف بیرونی دشمنوں کو جلا بخشی
بلکہ اندرونی بغاوتوں کے دروازے بھی کھول دیے۔ سب سے خوفناک اور حیران کن بغاوت آئی انہی کے اغوز ترکوں کی طرف سے، جنہیں کبھی سنجار نے اتحادی بنایا تھا، جنہیں زمینیں دیں، عزت دی اور جنگوں میں ساتھ رکھا۔ مگر جب مرکز کمزور پڑا تو انہی اغوز قبائل نے خراسان میں بغاوت کر دی۔ 1153 میں احمد سنجار اپنی فوج کے ساتھ انہیں روکنے نکلا، مگر بدقسمتی یہ ہوئی اس کی فوج کے کئی حصے وفاداری چھوڑ چکے تھے۔ وہ سلطان جس کے نام سے دشمن کامتے تھے، وہ خود اغوز قبائل کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ 3 سال، جی ہاں 3 سال ایک سلطان کو قید میں گزارنے پڑے۔ نہ تاج، نہ تخت، نہ سلطنت، صرف خاموشی، تنہائی اور بے بسی۔ مگر ان سالوں میں بھی سنجار کا دل نہ ٹوٹا۔ وہ اپنی شکست کو قسمت کا حصہ سمجھ کر صبر اور وقار کے ساتھ جیتا رہا۔ 1156 میں وہ قید سے رہا ہوا، مگر اب وہ نہ جسمانی طور پر ویسا رہا، نہ سیاسی طور پر، بلکہ وقت کی مٹی میں جھکتا سورج بن چکا تھا۔ قید سے رہائی کے بعد احمد سنجار واپس مرو پہنچا، وہی مرو جو کبھی علم کا قلعہ تھا، اب اداسی، سیاسی کمزوری اور خالی دربار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ 1157 میں سنجار کا انتقال ہو گیا، ایک سلطان جو قیدی بھی رہا، عالم بھی اور فاتح بھی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی سلجوقی سلطنت کا مرکزیت پر مبنی نظام ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد سلجوقی سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سلجوقیان روم، خوارزم شاہی سلطنت، زنگی و ایوبی ریاستیں اور کچھ حصہ خلافت عباسیہ کے زیر اثر واپس آ گیا۔ سنجار کو مرو میں دفن کیا گیا، جہاں اس کا عظیم الشان مقبرہ تعمیر ہوا، مگر چند دہائیوں کے بعد منگول حملہ آوروں نے اسے مٹی میں ملا دیا۔ آج وہاں صرف خاموشی ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام عظمت، صبر اور بصیرت کا نشان بن کر محفوظ ہے۔ احمد سنجار کی کہانی صرف تخت، تاج اور جنگوں کی نہیں، بلکہ انسانی حوصلے، علم پروری اور وقار کی کہانی ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت صرف جیتنے کا نام نہیں، بلکہ سنبھلنے کا نام ہے۔ اس نے بچپن سے علم سیکھا، جوانی میں سلطنت سنبھالی اور بڑھاپے میں شکست کو صبر سے قبول کیا۔ اس کی مرو کی ریاست ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب حکمران علم اور عدل کو ترجیح دیتے ہیں تو شہر برباد نہیں ہوتے، ترقی کرتے ہیں۔ اس کی قید یہ سکھاتی ہے کہ طاقت صرف تلوار سے نہیں، بلکہ صبر، کردار اور استقامت سے بھی قائم رہتی ہے۔ احمد سنجار کے بعد سلطنت بکھر گئی، مگر اس کا نام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ ایمان، علم اور قیادت کا نشان تھا، اور شاید یہی اس کی اصل فتح ہے، جو وقت کے ساتھ کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو احمد سنجار کی یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کامنٹس میں ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے احمد سنجار واقعی عظیم سلجوقی سلطان تھا؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک تاریخ سے سبق لیتے رہیں۔